ذکر کرنی ہے اس تعلق سے پہلے ایک منظوم کلام آپ کی خدمت میں رکھتا ہوں کہ جہالت سے ہمارا کوئی ناطہ نہیں ہے، جہالت سے ہمارا کوئی ناطہ نہیں ہے، علم کے سوا ہمیں تو کچھ آتا نہیں ہے۔ ویسے مسلمان کی شان بھی یہی ہونی چاہیے۔ علم کی بڑی اہمیت ہے اسلام میں، لیکن یہ بھی افسوس ہے کہ ہم لوگ اسی میں پیچھے ہیں۔ سب سے پہلی آیت کریمہ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی وہ کیا تھی؟ اقرا۔ اور کہاں نازل ہوئی؟ غار حرا میں۔ تو یہ علم بھی ایک ہیرا ہے، علم بھی ہیرا ہے۔ تو سب سے پہلے یہی آیت یہ نازل ہوئی۔ تو جہالت سے ہمارا کوئی ناطہ نہیں ہے، علم کے سوا ہمیں تو کچھ آتا نہیں ہے۔ حصول علم میں جو شرم سے کام لے، حصول علم میں جو شرم سے کام لے، اسے علم کبھی آتا نہیں۔ حضرت امام بخاری علیہ الرحمہ نے بخاری شریف کے اندر ایک جگہ یہ نقل فرمایا جس کا مفہوم یہ ہے کہ دو چیزوں میں شرم سے کام نہیں چلتا، دو چیزوں میں شرم سے کام نہیں چلتا کہ اس میں شرمانا نہیں ہے۔ ہمارے یہاں ایک جملہ مشہور ہے، محاورہ ہے کہ جے شرمائی تے کرمائی۔ لیکن یہ بھی عجیب بات ہے کہ جہاں شرمانا چاہیے وہاں بھی لوگ نہیں شرماتے اور وہاں یہ بولتے الٹی جگہ، جی عارف بھائی، الٹی جگہ اس جملے کو استعمال کرتے ہیں کہ جہاں واقعی شرمانا چاہیے وہاں بھی نہیں شرماتے، اور کیا بولتے ہیں؟ دیکھیں جو شرمائے تے کرمائے، اور بعض تو اس سے بھی آگے دیکھیں شرم نہ ماتھے کئی کہنو ماترو ہوئی تو شرمائے نے ہم کے۔ چودھری صاحب یہ آپ نہیں سمجھیں گے اور پوچھنا بھی مت کہ مجھے کیا مطلب، مجھے بھی نہیں معلوم کہ میں آپ کو کیسے سمجھاؤں۔ تو بہرحال یہ بولتے ہیں کہ انا ماتھے کوئی کہنو ماتروج نہیں ملے، یہ گجراتی کا لفظ ہے۔ ہاں، تو کہنو ماتروج نہیں ملے تو پچھی کیوی ریتنا شرمائے۔ لیکن علم میں شرم نہیں کرنی۔ ہمارے حضرت مولانا ابرار احمد صاحب دھلیوی رحمۃ اللہ علیہ یہ فرماتے تھے، مفہوم یہ ہے کہ دو چیزوں میں شرم سے کام نہیں چلتا، ایک مانگنے میں، دوسرا ناچنے میں۔ حنیف بھائی صحیح بات ہے نا؟ دیکھیں ہاتھ بڑھانا بڑا مشکل کام ہے، کسی کے سامنے دستے سوال دراز کرنا، اللہ حفاظت فرمائے۔ جس نے کبھی کسی سے مانگا نہیں اللہ تعالیٰ کے سوا، تو اس کے دل پر کیا گزرتی ہے وہ جانتا ہے۔ یعنی آدمی یہ سوچتا ہے کہ مرنا قبول ہے لیکن ہاتھ نہ بڑھاؤں، لیکن ایک مرتبہ ہاتھ بڑھ گیا پھر بڑھتا ہی رہتا ہے، پھر تو اسے شرم نہیں آتی، پھر ہر ایک سے مانگتا ہی رہتا ہے وہ۔ لیکن جو آدمی عادی نہیں ہوتا ہے اس کے لیے بڑا مشکل ہے کسی سے دستے سوال کرنا، ہاں دل پہ بڑی چوٹ لگتی ہے۔ اسی لیے ائمہ اربعہ میں سے، یعنی جو چار بڑے امام ہیں، ان میں سے چوتھے نمبر کے امام حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ، حضرت کا ایک بڑا پیارا ملفوظ ہے جس کا مفہوم یہ ہے کہ حضرت یہ فرماتے تھے کہ اے اللہ، تو نے احمد کی پیشانی کو کسی اور کے در پر وہ جھکے اس سے حفاظت فرمائی ہے، ایک کرم مزید اور فرما کہ جیسے احمد کی پیشانی تیرے در کے علاوہ کہیں نہیں جھکی آج تک، زندگی کی آخری سانس تک اس کا ہاتھ بھی کسی غیر کے ہاتھ آگے دراز نہ ہو۔ یہ دعا مانگا کرتے تھے۔ تو بہرحال اس میں بھی شرم سے آدمی کام لے گا تو پھر کچھ نہیں ہوتا ہے۔ بہت سالوں کی بات ہے، دعوت و تبلیغ کے کام میں لگے ہوئے ہیں ہمارے بزرگ، اور لندن ہی میں ایک علاقے میں رہتے ہیں، تو وہ چندے کے لیے ہماری مسجد میں تشریف لائے۔
نماز کے بعد چندہ تھا، لوگ جانتے ہیں ان کو. اب کبھی چندہ کیا نہیں، یہ بھی تو یعنی بولی لگانا ہے. یہ کام علی بھائی نے انوس نوج اپن نہیں فاوے ہیں. ہاں یہ علی بھائی نے انوس نے ہوفی دیوا، تو یہ کوئی آسان کام ہے. اب میں نے خود دیکھا اس اللہ کے بندے پر پتہ نہیں کیا گزر رہی تھی. وہ کھڑے نہیں ہوئے جہاں نیچے ہمارے یہاں جو وہ رکھتے ہیں نا باکس، وہاں کھڑے نہیں ہوئے، وہ ذرا پرے سے اور دور جا کے کھڑے ہوئے. تو پھر میری ان سے ذرا بے تکلفی بھی ہے، تو میں نے ان کو کہا کہ حضرت اس طرح تو لوگ اس کو یتیم سمجھیں گے لاوارث سمجھیں گے اس کو. تو میں نے کہا کہ یا تو کسی کو کھڑا کرو یا تم خود کھڑے رہو، ہے نا. یا تو پھر آپ مجھے بولو، میں بولتا ہوں جو بندے یہاں کھڑے رہتے ہیں بیچارے مدد کرتے، اللہ ان کو جزائے خیر دے. تو میں نے کہا ان کو بولتے ہیں وہ کھڑے رہے، ورنہ اس طرح سے تو کام نہیں چلے گا. وہ کوئی بھی نماز میں وہاں کھڑے نہیں رہے پھر. ہاں تو اس میں بھی دل گردہ چاہیے، جگر چاہیے. تو خیر بہرحال یہ مسجد کے لیے بیچارے جو لوگ کھڑے رہتے ہیں یہ بھی بڑے دل گردے کا کام ہے. ہاں یہ کھڑا رہنا رمضان المبارک میں اور نمازوں میں بھی یہ کوئی آسان نہیں ہے. کیوں؟ لوگ جو سنانا چاہتے ہیں وہ ساری انہی کو سنا کے جاتے ہیں. ان کو کھڑے بھی رہنا ہے اور سننا بھی جو ہے وہ ہے. خیر بہرحال. اور حضرت دوسرا فرماتے تھے کہ ناچنے میں بھی شرم سے کام نہیں چلتا. آدمی اگر شرمائے گا تو پھر ہاں وہ اپنا فن دکھا نہیں سکتا. اب ناچنا میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ آپ جا کے ناچیو، ہاں الٹا مت سمجھنا، ہاں کہ ناچنے کی ترغیب اور تعلیم نہیں دے رہا، لیکن یہ کہ بہرحال یہ کام ایسا ہے کہ جس میں شرم سے کام نہیں چلتا. اسی لیے ایک کہاوت بھی ہے کہ جنہیں ناچو نیتے ہوں کہ اسماعیل بھائی، ہاں ناچنا نہیں تو آنگن ٹیڑھا. ہاں تو وہ اس کا دل نہیں کرتا، تو وہ پھر کہتا ہے یوں ہے وہ ہے فلانا ہے ڈھمکانا ہے. تو خیر جہالت سے ہمارا کوئی ناتا نہیں ہے، علم کے سوا ہمیں تو کچھ آتا نہیں ہے. حصول علم میں جو شرم سے کام لے اسے علم کبھی آتا نہیں ہے. ہو جسے اپنی صحت کا خیال، ہو جسے اپنی صحت کا خیال، وہ مقدار سے زائد کوئی نہیں بولے گا کھاتا نہیں ہے. ہو جسے اپنی صحت کا خیال، وہ مقدار سے زائد کھاتا نہیں ہے. ہاں یہ میدا، یہ حضور نے فرمایا مفہوم بیماریوں کا گھر ہے. پہلے میں محتاج ہوں. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ میں اپنے اندر کوئی کمی دیکھتا ہوں تو اسی ٹاپک پہ بیان کرتا ہوں اور نفس کو کہتا ہوں کہ یہ تیرے لیے ہے، کہ اوروں کے سامنے بولوں گا تو پہلے خود عمل کی کوشش کروں گا. تو اس میں آپ سے زیادہ میں محتاج ہوں اور ہم سب اسی کے شکار ہیں. تو ہو جسے اپنی صحت کا خیال، وہ مقدار سے زائد کھاتا نہیں ہے. نہ کھانا مقدار سے زائد کھانا، نہ کھانا مقدار سے زائد کھانا، ورنہ پڑے گا ایک دن جانا دوا کھانا. تو ہاں وہ ہاسپٹل جو ہے وہ جانا پڑے گا. تو آگے ہے جو آدمی شریف الطبع، اس کی بھی بہت ضرورت ہے مجھے اور آپ کو، خاص کر اس دور میں. ہے جو آدمی شریف الطبع، وہ احسان کر کے پھر گاتا نہیں. وہ کسی پر احسان کرتا ہے تو گاتا نہیں ہے. આપણે તો આખા ગામને હંભરાવે 100 પાઉન્ડ ہیں. ہاں باتوں باتوں میں وہ بات لائے گا کہ آج تو میں نے اتنے دیے. کہ احسان کر کے جتانا، ہاں آدمی اپنی نیکی کو ضائع کر دیتا ہے. اس کو کتابوں میں لکھا ہے کہ یہ تھوک کر طے کر کے وامٹ کر کے چاٹنا ہے، اس کو چاٹنا ہے وامٹ کر کے. بھئی تم نے احسان کیا اللہ تعالیٰ کے لیے کیا ہے، بھول جاؤ. اسی لیے تو کہتے ہیں کہ اس طرح کسی کو دو کہ سیدھا ہاتھ دے تو الٹے ہاتھ کو بھی خبر نہ پڑے.
اور یہاں تو پوری دنیا میں اب تو واٹس ایپ سے بھی خبر پڑ جاتی ہے کہ کہاں دیا ہے اور کیا دیا ہے. تو فرمایا ہے کہ جو شریف الطبع ہے وہ احسان کر کے پھر گاتا نہیں ہے. داغ دہلوی کا نام تو آپ لوگوں نے نہیں سنا تو شیخ زمن نے تو ضرور سنا ہے. تو داغ دہلوی کا ایک کلام ہے, بڑی پیاری بات انہوں نے کہی ہے. وہ کہتے ہیں گر ہو سلوک کرنا, سلوک یعنی احسان, گر ہو سلوک کرنا انسان کر کے بھولے, گر ہو سلوک کرنا انسان کر کے بھولے, احسان کا مزہ ہے احسان کر کے بھولے. کتنی پیاری بات کہی. گر ہو سلوک کرنا انسان کر کے بھولے, احسان کا مزہ ہے احسان کر کے بھولے. اپنے کیے پہ نازا ہو آدمی نہ ہرگز, اپنے کیے پہ نازا ہو آدمی نہ ہرگز, طاعت ہو یا اطاعت انسان کر کے بھولے. یعنی نیک کام بھی ہم نے کیا تو اس کو کیا کرنا ہے, وہ بھول جانا ہے. نیک کام کیا, ہمارے بڑے بوڑھے کیا کہتے تھے, نیکی کر دریا میں ڈال, اور اب تو جو کچھ کر فیس بک پہ ڈال, ہاں سوشل میڈیا پہ ڈال, ہر چیز سوشل میڈیا پہ. اپنی اولاد کو سکھاؤ, شادی ہوتی ہے, پہلی رات میں کیا کیا, کیا ملاقات ہوئی, کم وقت یہ بھی شیئر کرتے ہیں, وہ بھی سوشل میڈیا پہ لکھتے ہیں, وہ بھی ایف بی پہ لکھتے ہیں, وہ بھی انسٹا پہ لکھتے ہیں. اور ایسے فوٹو کہ جو کسی اور کو نہیں بتانا چاہیے. اب فوٹو کھینچوانا نہیں کھینچوانا تو آپ میری تصویر مت کھینچ لینا, وہ ایک الگ موضوع ہے, الگ ٹاپک میں اس پہ نہیں جاتا, لیکن جو ہو رہا ہے وہ بتا رہا ہوں, میں ترغیب و تعلیم نہیں دے رہا. تو بھائی اپنی بیوی کا فوٹو آپ دوسروں کو دکھا رہے, وہ جو تمہارے عقد میں آ چکی ہے, تمہارے نکاح میں آ چکی ہے. یعنی اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ برقع ہم کراتے ہیں تو یعنی وہ لائیو یعنی وہ جا رہی ہے, گزر رہی ہے, تو برقع کرے کہ نہ غیر محرم دیکھ نہیں سکتا, اور دیکھنا دکھانا حرام ہے. آپ نے فوٹو میں بھی تو اس کو وہی دکھا رہے آپ لوگوں. ارے جانے میں تو وہ شاید اس طرح نہ دیکھ سکے جو آپ ایف بی پہ, انسٹا پہ, دوسری جگہ پہ ڈال رہے ہو. وہ اس کو بڑا کرے گا, چھوٹا کرے گا, ادھر ادھر جس طریقے سے چاہے گا وہ اس کو دیکھے گا, اور چاہے گا تو اس کو اسکرین شاٹ کر کے اپنے پاس رکھے گا. اور آج تو فوٹو شوٹ ہوتا ہے, کیا معلوم کوئی کم وقت کیا کرے اور ہماری بیوی کا فوٹو وہ اپنے ساتھ لگا دے اور پھر شیئر کر دے, بلیک میل کرے. کچھ تو آدمی عقل پکڑے, کچھ تو آدمی سوچے. اور اب تو عورتیں بھی دوست بناتی ہے ایف بی پہ بھی, کہ ریکویسٹ بھیجتی ہے. ارے عورت کہاں دوست بنا سکتی مرد کو, اور مرد عورتوں کو ریکویسٹ بھیجتے ہیں ایف بی پہ اور انسٹا پہ کہ بھائی ہمارے تو اتنے دوست ہیں, اتنے جو ہیں وہ فالوورز ہو گئے. یہ کہاں جائز ہے, ذرا آدمی سوچے. لیکن آج یہ سب جو ہے وہ ہو رہا ہے. خیر بہرحال اصل مجھے تو آپ کو یہ بتانا تھا کہ علم سیکھنے کی اسلام میں بڑی اہمیت ہے, اور جہالت سے ہمارا کوئی ناطا نہیں ہے. اب دو چار باتیں ہم اب تک نیچے نماز پڑھتے تھے, اب اوپر آ گئے ہیں. اور آپ جانتے ہیں کہ ایک دو دن اور ایک دو ہفتہ نہیں ہے, ہو سکتا ہے کہ کم و بیش 3 مہینے وہ لگ جائے, ہے نا, ہاں کم و بیش 3 مہینے لگ جائے. تو اب کچھ مسائل جاننا ضروری ہے. آج ظہر کی نماز پڑھ کر میں نکل رہا تھا تو ایک صاحب نے ایک مسئلہ پوچھا, تو اسی وقت میں نے سوچا کہ چلو آج کی مجلس میں اس کو ڈسکس کریں گے. اس کا جاننا بہت ضروری ہے, خاص کر جو جمعہ آ رہا ہے اس میں اس کا جاننا بہت ضروری ہے. ہو سکتا ہے مغرب کی نماز میں بھی یہ صورتحال پیش آئے, چونکہ مغرب میں عام طور پر ہمارے یہاں زیادہ لوگ ہوتے ہیں. ایک مسئلہ تو آپ نے سن رکھا ہے, لیکن اسی کی مزید کچھ تشریح کرنی ہے اور اس کو ہمیں سمجھنا ہے.
نماز با جماعت ہم پڑھ رہے ہیں تو امام کی اقتدا کرنا، امام کی کیا کرنا؟ اقتدا سمجھ رہے ہو نا یوسف بھائی، کہ امام کے پیچھے نماز پڑھنا، امام کے پیچھے نہیں پڑھنا. ہاں آپ جائے پیشاب کریں. لوگ نماز کو بیچ میں سے نکال دیتے ہیں اور ڈائریکٹ پیچھے ہی ہاتھ دھو کے پیچھے پڑھتے ہیں کچھ تو ہیں. یہ ہمارے حضرت کا ملفوظ ہے. حضرت مولانا ابرار احمد صاحب، میری بات نہیں ہے، حضرت مولانا ابرار احمد صاحب دھلیوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ اللہ کے بندو، تمہیں یہ سکھایا کہ امام کے پیچھے نماز پڑھو، نماز پڑھ کے کھا پی کے ہاتھ دھو کے اس کے پیچھے مت پڑھو. ہیں کہ لوگ بیچ میں سے ہاں نکال دیتے ہیں. پڑھو تو نماز پڑھو تو پا اڑا ہا اور واو، فرمایا وہ ہاں نکل جاتی ہے، پڑھو. پیچھے کیا ہے؟ وہ پڑھو. اور کچھ لوگ نماز سے پہلے وہ بچپن کی عادت ہے، نیت بھی کرتے ہیں کہ 2 رکعت 3 رکعت 4 رکعت نماز پڑھتا ہوں عبد القادر چچا اس امام کے پیچھے ہیں. تو وہ نیت کرتے ہیں. جب تک نیت نہیں کرتے وہ اللہ اکبر نہیں کہتے. تو حضرت فرماتے تھے کچھ لوگ تو نیت کر کے پیچھے پڑھتے ہیں، نیت کے ساتھ جو ہے وہ پیچھے پڑھتے ہیں، اور ایسے ہر مسجد میں ہوتے ہیں. اب ہمارے یہاں ہے کہ نہیں وہ آپ سوچ لینا. تو خیر بہرحال اقتدا کیا ہے فاروق بھائی؟ اس کے لیے پہلی شرط یہ ہے کہ امام مقتدی سے آگے ہو. امام کیا ہو؟ مقتدی سے آگے ہو. یہ اقتدا کے لیے پہلی اور اولین شرط ہے یہ کہ امام آگے ہوگا، مقتدی کیا ہوگا؟ پیچھے ہوگا. چاہے 2 آدمی ہو، 2 آدمی نماز پڑھے، اس میں بھی کیا ہوگا؟ امام آگے ہوگا مقتدی سے اور مقتدی امام سے پیچھے ہوگا. یہ ضروری ہے. اگر مقتدی آگے بڑھ گیا امام سے تو نماز نہیں ہوگی. اب اس دن میں نے آپ کو سنایا تھا، امتیاز بھائی ذرا ہنسی کی بات بھی ہے، امام کیا ہے؟ ہاں تھوڑا چھوٹے قد کا ہے، اور مقتدی کیا ہے؟ ہاں بالکل 6 بلکہ 7 فٹ کا ہے. یہ اب سجدے میں جائیں گے، بلکہ رکوع میں بھی ہو سکتا ہے کہ وہ آگے چلا جائے ہیں. تو یہ مطلب نہیں ہے کہ یہ تو ہو سکتا ہے کہ امام چھوٹے قد کا ہو اور 2 آدمی نماز پڑھ رہے اور مقتدی کا قد لمبا ہے، تو ظاہری بات ہے کہ کس کا سر آگے نکل جائے گا؟ ارے بولو عمران بھائی، کس کا سر نکلے گا؟ ہاں مقتدی کا نکلے گا. یہ نماز ہو گئی. یہاں مطلب یہ ہے، ادھر دیکھو، یہ ایڑی، امام کی جو ایڑی ہے پاؤں کی، تو جو مقتدی ہوگا اس کو امام کی ایڑی کے پیچھے کھڑے رہنا ہے. تو ایڑی، ہاں. اور اس بات کو ایڑی چوٹی کا زور لگا کر سمجھنا ہے اشفاق بھائی. ایڑی چوٹی کا زور لگا دو اور اس کو سمجھو کہ ہم نماز پڑھیں گے تو مقتدی امام کی ایڑی کی، اور ظاہری بات ہے اس کا بھی پاؤں ہی ہوگا، کھڑا ہوگا تو اس کا بھی پاؤں ہی ہوگا. تو مقتدی کا پاؤں امام کی ایڑی جہاں ختم ہوتی ہے یا جہاں اس کا پاؤں ہے، ایڑی ہے، اس سے کیا ہے؟ ہاں. تو ایڑی کو پیچھے کرنا. آگے ہوئے تو آپ ایڑے بن گئے. ایڑا جانتے ہو نا؟ سعد اللہ بھائی کو معلوم ہے اس کا مطلب. تو بہرحال یہ تو ہمیں معلوم ہوتا ہے 2 آدمی نماز پڑھتے ہیں. مسئلہ کہاں آتا ہے؟ اب آئے گا. جمعہ کے دن اسی لیے ہمارے یہاں 2 جمعہ ہے اس میں ہماری مسجد میں. اب جب تک ہم نیچے واپس نہ چلے جائے 2 جمعہ ہوگی، چونکہ جگہ کیا ہو جائے گی؟ شارٹ ہوگی، کم ہوگی، تنگ ہوگی. تو اس وجہ سے 2 نمازیں ہوگی. اب یہ اوپر یاد رکھنا ہے، یہ ہم جہاں ابھی بیٹھے ہیں یہ 1st فلور ہے. امام کہاں ہوگا؟ ظاہری بات ہے کہ نہیں، آگے نہیں، 1st فلور پہ. کہاں ہوگا؟ میں یہاں آپ 3 فلور کو دھیان میں لے رہے ہیں، مجھے نہیں معلوم. جاوید بھائی دوسرے پہ بھی رکھیں گے یا صرف 2nd فلور پہ؟ دونوں پہ نماز پڑھ سکیں، دونوں پہ نا؟ ہاں دونوں پہ. تو یہ 3 فلور ہو گئے. یہ کتنے ہو گئے؟ 3 فلور ہو گئے. اور امام کو یہیں رکھنا ہے نا؟ ہاں بھائی ٹھیکانہ نہیں تمہارا. تو کیا ہے، امام وہ 1st فلور پر ہوگا. اب 2nd فلور اوپر ہے، 3rd فلور ہے. جمعہ کے دن یا مغرب میں لوگ اوپر نماز پڑھیں گے تو یاد رکھو امام کی یہاں جو ایڑی ہے، یہ مصلی یہاں پر کھڑا کیا ہے،
اگر اوپر بھی کوئی امام کی ایڑی سے آگے نکل گیا نماز پڑھ رہا ہے، اس نے نماز پڑھی باوجود کہ وہ نماز میں اول سے آخر تک حاضر تھا، اس کی نماز نہیں ہوئی۔ یاد رکھنا یہ مسئلہ، جب جمع غفیر ہو، جب لوگ زیادہ ہو اور امام چاہے گراؤنڈ فلور پہ ہو چاہے فرسٹ فلور پہ ہو اور پھر مقتدی سیکنڈ فلور پہ تھرڈ فلور پہ ہو، تو وہاں بھی وہ نورانی بھائی کیا ہے، امام سے آگے نہیں نکل سکتے، نہیں ہونا چاہیے۔ اگر اس طرح نماز پڑھی تو نہیں ہوگی۔ اب وہ صاحب مجھے ظہر بات بتا رہے تھے کہ مول صاحب منے وہ لاگے کالے مغرب میں گڑبڑ جوٹی ہے، ہاں اس نے کہا آج مجھے منے، ہاں تو وہی میں نے ان کو کہا، تو ہاں تو وہ مجھے کہنے لگے مول صاحب ایم کے گڑبڑ جوٹی ہے ایم کے، تو میں کہ انہیں جاوید بھائی میں کہ تو વાલા હમણે ચૂપ રહે હવે હા હવે શોષણો કર આજે અસર પછી બયાન કરવાનું જ છે તો આપણે બતલાઈ દેવું। تو میں نے ان کو پھر یہ کہا جو عارف بھائی کہہ رہے ہیں کہ کیا لگا دو، وہ بیریئر کیا بولتے، ہاں بیریئر لگا دو، وہ جو پٹلے ہیں تو وہ لگا دو، اور ایک نوٹس بھی جو ہے وہ چپکا دو، ایک نوٹس بھی ساتھ میں چپکا دو کہ آگے نہیں بڑھ سکتے، ورنہ کیا ہوگا، آپ نوٹس نہیں لگائیں گے، نہیں تو ہو سکتا ہے ایسا ہو جمعہ کے دن جن کو مسئلہ معلوم ہے وہ تو پیچھے ہے جاوید بھائی جیسے لوگ، اور پھر اوپر پتہ نہیں کون آ گیا اور کہا کہ بھائی جگہ نہیں ہے بند ہے، تو وہ جو پہلی صف میں ہوں گے وہ کہیں گے نہیں نہیں کہ اس کو ذرا ہٹاؤ، اور وہ آگے ہو جائیں گے تاکہ آواز دیو۔ ہو سکتا ہے نا ایسا ہے ہاشم بھائی، ہو سکتا ہے نا، ہاں ممکن ہے، کیونکہ مسئلہ ذہن میں نہیں ہوگا تو وہ تو یہی سوچے گا کہ انہوں نے ویسے ہی رکھے ہیں، اور خاص طور سے جمعہ کی بات کر رہا ہوں، نئے آدمی بھی آتے ہیں، ان کو کیا معلوم کہ بھائی کیا ہے کیا نہیں ہے، تو یہ ممکن ہے، تو بیچاروں کا جمعہ خراب ہو جائے گا، نماز خراب ہو جائے گی، اور خراب جو بعد میں آئے ہیں نا جن کو اس نے اندر آنے کی انٹری دی ان کی تو ہو جائے گی، جو بیچارہ بھلائی کر رہا ہے اسی کی نہیں ہوگی۔ اس لیے نوٹس بورڈ جو ہے وہ لگاؤ، اور ہو سکتا ہے تو جو بھی اعلان کرے ہمارے چیئرمین صاحب یا جو بھی ہو تو وہ بھی اعلان کر دے اور لوگوں کو بتا بھی دے، ہاں بیدار کرنا، اویئرنیس یہ بہت ضروری ہے، تاکہ لوگ مسجد میں بیچارے وقت نکال کر آئے ہیں، نماز جو ہے وہ پوری پڑھی ہے، باوجود ہے کہ نماز پڑھی، نماز پڑھ کر بھی شبیر چچا ورنہ بیچارے کیسے رہیں گے، بے نماز ہی رہیں گے۔ اس لیے یاد رکھنا، تو آج مغرب سے ہی یہ کر دو، وہ تو کہہ رہا تھا کہ شاید کل مغرب میں بھی ہو، تو جاوید بھائی کریو جا کر، ہاں اور ساتھ میں کسی کو چاہے تو لے لو، اور یہاں سے برابر دیکھو، اور ایک دم گجراتی میں جے کہ کٹوکٹ نہ مکتا، تھوڑا ذرا ہاں وزارے نوٹس بورڈ بھی ابھی مغرب میں نہیں رکھ سکتے تو بعد میں رکھ دو اور چپکا دو کہ بھائی اس کو ہٹانا نہیں ہے، اتنا لکھ دو کہ بھائی اس کو جو ہے وہ ہٹانا نہیں ہے، ورنہ وہ نماز پڑھیں گے تو ان کی نماز نہیں ہوگی۔ آج کل اصل میں میرا اور آپ کا مسئلہ کیا ہے، آدمی کے ذہن میں یہ بیٹھا ہے کہ بدو چالی جائیں کہ اسلام تو એમ کہ بہت آسان ہے، تو جہاں من مانی کرو ہے تو بہت آسان ہے۔ بھائی اسلام آسان ہے، کون منع کرتا ہے؟ خود حضور نے فرمایا الدین یسر او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام، تو اسلام دین جو ہے وہ آسان ہے، اسلام بھائی کیا ہے، آسان ہے، لیکن اس میں عطاء الرحمان کی تھوڑی چلے گی، وہ تو رحمان کی چلے گی، ہاں یہ رحمان کی عطا ہے، تو اس لیے آسان تو ہے لیکن الٹ اب تھوڑی چھوڑ دیا۔ اگر اتنا ہی آسان ہوتا تو حضور یہ کیوں فرماتے کہ علم کا حاصل کرنا ہر مسلمان مرد اور عورت کے لیے کیا ہے، ضروری ہے، فرض ہے، ورنہ کہہ دیتے جس کی جو سمجھ میں آئے کرو۔ آسان کا مطلب یہ تھوڑی ہے جو ہم نے آسان کا مفہوم سمجھ لیا ہے، جس کے دماغ میں جو آتا ہے، جس کو جو سمجھ میں آتا ہے وہ ویسا کرتا ہے۔ سیکھنے کی بات آسان ہے، ہاں بالکل، چودھری صاحب کہہ رہے ہیں کہ سیکھنے کے بعد آسان ہے، اور ہر چیز سیکھنے کے بعد آسان ہے۔ گاڑی سیکھے بغیر چلاؤ گے تو صدیق بھائی کیا کرو گے؟ ہاں ایکسیڈنٹ کرو گے، ٹھوکو گے، اور سیکھنے کے بعد چلاؤ گے تو انشاءاللہ العزیز اللہ پھر حفاظت کرے گا۔ ہاں پھر بھی ہو سکتا ہے جو ہونا ہے وہ، لیکن بہرحال سیکھنا جو ہے وہ تو ضروری ہے، سیکھنا تو ہر چیز میں ہے۔ سیکھے بغیر گورنمنٹ ہمیں گاڑی چلانے کی اجازت نہیں دیتی تو کیا اللہ تبارک و تعالیٰ دین چلانے کی بغیر سیکھے اجازت دے دے گا؟ کہ ویسے ہی جس کی سمجھ میں جو آیا وہ ویسا ہی کرتے جا رہا ہے۔
اور یہ سب چیزیں جو لوگ مدرسہ چلاتے ہیں، مسجد چلاتے ہیں، یتیم خانہ، ہسپتال، ان کو بھی سوچنے کی ضرورت ہے. وہاں بھی شیطان پٹی پڑھاتا ہے. دیکھیے تو وہ تو اللہ نو کام تھتو ہے نا એમ કે وہ تو ચાલે હવે وہ نہیں چلتا سب ہے. ہاں ورنہ وہ کہتے سب چلتا ہے، سب چلتا ہے، وہ سب نہیں چلتا ہے. خیر بہرحال تو یہ ایک چیز یاد رکھو، یہ مسئلہ ایک اور جگہ یاد رکھو. کعبۃ اللہ، بیت اللہ، حج کے موسم میں خاص طور سے حج کے موسم میں لوگ وہاں بھی غلطی کرتے ہیں، نماز نہیں ہوتی. بیت اللہ میں بھی ایک مسئلہ لوگوں نے غلط سمجھ رکھا ہے. بیت اللہ میں جن لوگوں نے نماز نیچے پڑھی ہے، یعنی جو بیت اللہ ہے اصل، تو وہاں جن لوگوں نے نماز پڑھی ہے تو دیکھا ہوگا یا آپ نے ٹی وی پہ بھی دیکھا ہوگا کہ لوگ کیسے کھڑے ہوتے ہیں، ہے نا، چکور میں، راؤنڈ، ہے نا، آپ سمجھ جاتا ہے. ہر طرف سے مقتدی کھڑے ہوئے ہوتے ہیں اور امام صاحب بھی جو ہیں وہاں پر ہے. اب یہاں بھی لوگ غلط مسئلہ سمجھتے ہیں. کیوں؟ وہاں لوگوں کو کرتے ہوئے دیکھتے ہیں. ایک بات آپ لوگ خاص طور سے یاد رکھے، میں بھی اور آپ بھی، عمرہ کرنے جاؤ، حج کرنے جاؤ، دیکھا دیکھی عمل نہیں کرنا. وہاں ہم لوگ دیکھا دیکھی عمل کرتے ہیں تو بھائی پتہ نہیں وہ کسی اور مسلک پہ عمل کرتا ہو، اور ہو سکتا ہے کسی مسلک پہ عمل کرتا ہی نہ ہو، جو آیا من میں وہ کرتا ہو. ممکن ہے نا، یہ ممکن ہے. تو یہ تو پھر ویسی ہی چیز ہو جائے گی، ہم تو ڈوبے ہیں صنم، ہاں تم کو بھی لے ڈوبیں گے. تو اس کا بھی عمل خراب اور ہمارا بھی عمل کیا ہو جائے گا، وہ خراب ہو جائے گا. اس لیے وہاں بہت ضروری ہے کہ حج کے اندر آدمی اس بات کا خیال رکھے. عمرہ رمضان مبارک میں خاص طور سے اس کا خیال رکھے کہ دیکھا دیکھی ہمیں عمل نہیں کرنا ہے. ایک اور کہاوت ہے، کہتے ہیں کہ کوا چلا، کوا ہی ہے نا، ہنس کی چال تو ہاں خود کی بھی جو ہے وہ بھول گیا. تو پھر ویسی چیز جو ہے وہ ہوتی ہے. یہاں مسئلہ یاد رکھو، لوگ کھڑے تو ہوتے ہیں، امام صاحب بیت اللہ کے پاس کھڑے ہیں اور لوگ چاروں جانب سے کھڑے ہیں، 3 جانب وہاں تو نماز ہو جائے گی، لیکن ایک جانب جہاں پر امام صاحب ہے، امام صاحب جہاں کھڑے ہیں وہ 4 جانب امام صاحب ہے، تو وہاں بھی لوگ کعبہ سے ایک دم قریب ہو جاتے ہیں، اور وہ اتنے قریب ہے کہ امام سے بھی کیا ہو گئے، آگے بڑھ گئے. یہ نماز نہیں ہوئی، یہ نماز نہیں ہوئی. لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اچھا اس طرف بھی تو لوگ، یعنی بظاہر دیکھنے میں یوں لگتا ہے کہ وہ آگے ہیں. اچھا 3 جہتوں میں یہ مسئلہ بھی کلیئر کٹ ہے، لکھا ہے کہ امام صاحب جہاں کھڑے ہیں تو وہ چکور ہے، وہ عمارت بیت اللہ، تو 3 جو اس کی جہتیں ہیں، جو 3 جانبیں ہیں، وہاں اگر کوئی کعبۃ اللہ سے ایک دم قریب ہے اور بظاہر یوں معلوم ہوتا ہے کہ کعبہ سے امام صاحب تو دور ہے، مثال کے طور پر یہ عمارت ہے، بیت اللہ ہے، اب امام صاحب جو ہیں وہاں نماز پڑھا رہے ہیں، وہ کعبہ سے دور ہے بنسبت ہمارے، کہ ہم 3 جانب ہے، یہ اور یہ، تو 3 جانب میں وہ لوگ کعبہ سے قریب ہو گئے. یعنی ڈسٹنس اگر ہم دیکھیں تو کعبۃ اللہ سے امام صاحب دوری پر ہے بنسبت 3 جانب جو مقتدی اور مصلی کھڑے ہیں ان کے. 3 جانب والوں کی نماز ہو جائے گی، لیکن جس جانب میں امام صاحب ہے ان کی نماز نہیں ہوگی. ان کو یہاں بھی کیا کرنا ہے، ایڑی سے پیچھے رہنا ہے، ایڑی سے پیچھے. اور آپ سعودی بھی جاؤ تو بعض مسائل سیکھ کر جاؤ اور یاد رکھو، وہاں جمعہ کی اذان اس وقت ہو جاتی ہے کہ ابھی جمعہ کا وقت بھی نہیں ہوا. یاد رکھنا اس کو. عمرہ میں جاؤ، حج میں جاؤ، تو ہم لوگ خیال نہیں کرتے، وقت دیکھتے نہیں ہیں کہ کب ظہر کا اور جمعہ دونوں کا، نورانی بھائی، کیا ہے، ایک ہی وقت ہے کہ وہ شروع ہوتا ہے. ہم نے سوچا کہ اذان ہو گئی، لوگ نماز پڑھنا شروع ہو گئے سنت، تو ہم نے بھی شروع کر دی. وہ لوگ جلدی دے دیتے ہیں، ابھی وقت نہیں ہوا ہوتا ہے. وہاں میں مکہ مکرمہ کی بات کر رہا ہوں، مدینہ منورہ کی نہیں، میں مکہ مکرمہ کی بات کر رہا ہوں. مکہ مکرمہ کے اندر جو امام صاحب ہے وہ مسلکن حنبلی ہوتے ہیں. کیا ہوتے ہیں؟ حنبلی. حنبلی کا کیا مطلب؟ حضرت امام احمد بن
حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے وہ پیروکار ہے، یوسف بھائی، وہ ان کے پیروکار ہے۔ اب حضرت کا مسلک یہ ہے کہ جمعہ کا دن چونکہ مبارک دن ہے، تو اچھا ایک بات یہ سمجھو کہ 3 وقت میں نماز مکروہ ہے، کون سی؟ غروب آفتاب، طلوع آفتاب اور زوال۔ اصل میں یہ نصف النہار ہے، اصل میں اس کا نام نصف النہار ہے، لیکن وہ زوال مشہور ہے اور لکھا ہوا بھی مسجد کی گھڑیوں میں اور کیلنڈر میں وہ زوال ہی لکھا ہوا ہے، تو اس بات میں بھی امت زوال کا شکار ہے، ورنہ اصل لفظ کیا ہے؟ نصف النہار، نصف النہار ہے اصل میں یہ۔ تو خیر بہرحال، اور اس میں کچھ فرق بھی ہو جائے گا۔ تو ان کے یہاں جمعہ کے دن یہ 3 وقت میں نماز کیوں نہیں پڑھ سکتے؟ اب میں اس طرف نہیں جاتا، وقت لگے گا۔ تو دیگر دنوں میں سب متفق ہے، لیکن جمعہ کا دن مبارک دن ہے، تو حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کا مسلک یہ ہے کہ اگر زوال سے پہلے بھی اور زوال کے وقت بھی اگر اذان دے دی تو کیا ہو جائے گی؟ صحیح ہو جائے گی ان کے یہاں۔ تو بھائی ان کے یہاں صحیح ہو جاتی ہے، ہمارے یہاں نہیں ہوتی۔ اب تو موبائل ہے، بہت آسان ہے، تو آپ لوگ جائے وہاں، اللہ مجھے آپ کو لے جائے تو جمعہ کی دن یاد رکھو، جیسے ہی اذان ہو فوراً سنت مت پڑھو، سنت شروع مت کر دو۔ آپ کے پاس موبائل ہے تو گوگل میں جا کر چیک کرو کہ حنفی وقت کب جو ہے وہ شروع ہو رہا ہے، اس کے بعد سنت پڑھو، ورنہ وقت سے پہلے میں نے اور آپ نے سنت پڑھ لی، وہ نہیں ہوئی، کیونکہ وقت ہی نہیں ہوا۔ وقت ہی نہیں ہوا تو جو ہم نے سنت پڑھی فاروق بھائی وہ ہوگی؟ وہ نہیں ہوگی، اور ہم اب اس کو پڑھیں گے بھی نہیں بعد میں، کیوں؟ معلوم ہی نہیں ہے، اس طرف ذہن ہی نہیں گیا، اس طرف ذہن منتقل ہی نہیں ہوا، تو ہم لوگ وہاں پاک جگہ پر جا کر بھی سنت پڑھنے سے کیا ہو جاتے ہیں؟ وہ محروم ہو جاتے ہیں۔ اس لیے جاؤ وہاں پر تو یہ چیز، اس کا خاص خیال رکھو کہ جمعہ کی اذان، اور یہ عام طور پر پہلے ہی دے دیتے، یاد رکھنا، یہ وقت سے پہلے ہی وہاں پر اذان جو ہے وہ ہو جاتی ہے۔ قطر میں بھی ایسا ہے، 10:30 11 بجے اذان ہو جاتی ہے، 10:30 بجے ہی سب جگہ اذان ہو جاتی ہے، 12 بجے ٹائم ہوتا ہے جمعے کا۔ دیکھا، یہ تو اور اتنا جلدی جو ہے وہ ہو گیا ہے۔ یہ تو بالکل اشفاق بھائی وہی بات ہو گئی، ہمارے حضرت مولانا ذوالفقار صاحب نور اللہ مرقدہ، جو فلاح دارین ترکسر میں ہوتے تھے، وہ یہاں برطانیہ تشریف لاتے رہتے تھے۔ پہلی مرتبہ تشریف لائے تو آپ یہاں جانتے ہیں کہ لوگ مغرب کے ساتھ ہی عشاء بھی پڑھ لیتے ہیں تو حضرت نے دیکھا تو فرمایا مجھے تو ایسا لگتا ہے کہ برطانیہ والوں پر ایک دن ایسا آنے والا ہے، وہ عصر مغرب عشاء سب ساتھ میں عصر کے وقت ہی پڑھ لیں گے، یعنی اتنی جلدی ساری نمازیں وہ جو ہیں وہ پڑھ رہے، اس کا خیال جو ہے وہ نہیں کرتے۔ تو یاد رکھو، یہ عرب کنٹریوں میں جاؤ تو اتنا جلدی وقت تو نہیں ہوتا، یعنی 10:30 بجے۔ امتیاز بھائی تو رہ کر آئے وہاں، اس لیے ان کو معلوم ہے کہ جمعہ کی اذان نہیں ہوتی، پھر 12 بجے خطبے کی اذان ہو جاتی، پھر سنت نہیں پڑھتے۔ اور وقت کتنے بجے شروع ہوتا ہے؟ 12 بجے ہو جاتا ہے؟ 12 بجے نہیں، حنفی کے یہاں ہو جاتا ہے، وہاں ہو جاتا ہے، حنفی اعتبار سے ہو جاتا ہے۔ ورنہ میں نے کہا تو جمعہ بھی ہماری بیکار نہ کرے وہ۔ وہاں تو 6 بجے تو بگڑے ہو جاتی، 5:30 6 بجے۔ اور موروکا کا بھی کوئی حال سنا رہا تھا، وہ پیچھے وہ گئے تھے تو کہ وہ لوگ تو ایک ہی سلام پھیرتے، سنا، یعنی حرمین شریفین میں تو کیا ہے، نماز جنازہ میں ایک سلام، لیکن وہ صاحب مجھے بتا رہے تھے کہ عام نمازوں میں فجر، ظہر، عصر، مغرب، کہ فاروق بھائی تو بھی جا کے آئے، ایسا ہی ہے، وہ ایک ہی جانب سلام پھیرتے۔ تو مجھے پوچھا انہوں نے، ہمارے نذیر بھائی گجیا نے، وہ جا کر آئے تھے تو مجھے پوچھنے لگے کہ مول صاحب تمہیں ہوں کرے، میں کہ یار ہوں تو تا سعودی گیلو تو عبدالقادر چچا سچی بات، بالکل سچی، کہ کبھی معلوم نہیں تھا، نماز جنازہ جو ہے وہ میں نے پڑھی امام صاحب کے ساتھ، تو امام صاحب نے کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ، اب کسی نے مجھے بتایا نہیں تھا، وہ کچھ پتہ ہی نہیں تھا، تو میں ویسا کا ویسا ہی، میں کیا بیجو سلام آؤ تو کیم نہیں ہے، وہ میں راہ ہی دیکھتا رہا، میں نے کہا کہ دوسرا سلام سنا ہی نہیں دے رہا ہے، اور پھر لوگ جا رہے تو پھر میں نے دوسرا سلام پھیر دیا۔ تو خیر، اب ہم تو ہمارے جو مسلک
ہے اس کے جو مسائل ہیں عام طور پہ نظر ہمارے مسلک پر ہوتی ہے. جب کبھی ایسی بات پیش آتی ہے تو پھر ذرا ہم ڈیٹیل میں جاتے ہیں کہ ذرا بھائی دیکھیں کہ یہ کیا ہے. تو خیر ان کے پاس ان کی دلیل ہے. تو یہ مسئلہ بھی یاد رکھو, حرمین شریفین میں جاؤ اور نماز جنازہ پڑھو, وہ ایک طرف سلام پھیریں گے لیکن ہمیں دونوں طرف پھیرنا ہے, کہ ایک طرف امام صاحب وہاں سلام پھیریں گے اور وہ خاموش ہو گئے, اب ہم اپنے طور سے کیا کر دیں, السلام علیکم ورحمۃ اللہ, دوسری طرف پھیر دیں. آپ کچھ کہہ رہے تھے, کچھ بول رہے تھے نہیں؟ تو ایک یہ مسئلہ جو ہے وہ یاد رکھنا ہے. اب کل ہمارے آدم بھائی, یہ فاروق بھائی بھی تھے, آدم بھائی نام ہے نا, داؤد, ہاں, تو ہمارے آدم بھائی داؤد کل مجھے کہنے لگے چلے 9 بجے تک پھر بات ختم کرتے ہیں, اب یہ مسئلہ بھی آپ کو بتانا ہے. میں نے کہ مول صاحب اللہ تمہیں تو نماز ہم کے پڑھا گئی تو رکوع میں گیا خبر نہیں پڑی ہم کی, رکوع میں گئے تو خبر ہی آواز ہی نہیں آئی, تو میں تو ویسے ہی رہا. اور پھر میں نے کہا پوچھا کہ پھر آپ نے کیا کیا, دیکھیے وہ کچھ پتہ ہی نہیں چلا. تو میں نے کہا پڑوس والے کو دیکھنا چاہیے تھا, دیکھیے یہیں تو رکعت گلی ہوتی. کیا کہنے لگے وہ سبھی چچا کہ یہیں تو رکعت گلی ہوتی ہے એમ કે મેં કે અલ્લાહના બંદા રકાત ગયેલી હતી તો હું થયું ભાઈ, તમોને નહીં સંભળાયું, એને સંભળાઈ ગયું, એનો ફોલો કરતા રહ્યો નહીં, એ ડુકુમાં ગયો હે. ہاں, تو میں نے کہا اس طرح جو ہے وہ آپ کر لیتے, لیکن وہ ان کے دماغ میں ہے کہ رکعت کی, میں کہ رکعت کے لیے تو سلام પછી તે તેનું કામ કરે, હમણે એ તો અબ્દુલસલામ જે કરતો છે તે કરતો છે, તો اس کو کیا ہے, آواز بڑھا دیے. آواز بڑھانا کافی نہیں ہے, آواز پہنچنی چاہیے, آواز بڑھانے سے کچھ نہیں ہوتا کہ وہ آواز ہی اگر درمیان میں کٹ ہو گئے تو کیا کریں گے. مسئلہ یہ ہے, یہاں ایک مسئلہ یاد رکھو ایسا ہو جائے تو, بلکہ میں تو کہوں گا یہاں جو لوگ ہیں ہو سکے تو جو آدمی یہاں ہے ایک ایک فلور پہ ایسے آدمی نماز پڑھے کہ ایک یہاں بھی رہے وہاں بھی. اس کا تو کوئی ٹھکانہ نہیں ٹیکنالوجی کا ہے یہ تو. ہاں, لوگ کہتے ہیں کہ اس ملک میں 3W کا کوئی بھروسہ نہیں, میں نے کہا اس کا بھی بھروسہ نہیں ہے. ہاں, اس کا بھی جو ہے صدیق پر کوئی بھروسہ نہیں ہے کہ کب یہ صدیق صداقت چھوڑ دے, دوستی جو ہے وہ چھوڑ دے, کب جو ہے وہ اپنا ناچ دکھائے, تو یہ کبھی بھی جو ہے ہو جائے. اللہ جزائے خیر دے فقہا کو ہر مسئلہ بیان کیا, تو وہ مسئلہ بیان کرنا ہے پہلے سن لو, مکبر بن جاؤ. اگر آواز نہیں آئے تو کیا کرو, کوئی آدمی وہاں درمیان میں کھڑا رہے گا. اچھا یہاں کیا ہوتا ہے, یہ پیسیج میں لوگ کھڑے ہوتے ہیں یا سب کو اوپر بھیج دیتے ہو؟ سب کو یہاں پیسیج میں کوئی نہیں کھڑا ہوتا ہے. خیر یہ تو مسجد ایک ہی بلڈنگ ہے تو کوئی مسئلہ ایسا نہیں ہے. ایک سعودی میں یہ مسئلہ پیش آتا ہے, بات یاد آئی تو یاد رکھو, اگر کوئی پڑھ لے تو اچھا ہے, درمیان میں آپ گیپ نہ رکھے تو زیادہ مناسب, نماز ہو جائے گی. اگر آپ نہیں رکھی, چونکہ ایک ہی بلڈنگ ہے اس لیے نماز تو ہو جائے گی. لیکن اگر ایسا ہو کہ ایک آدمی کافی نہیں ہے, یاد رکھنا ایک آدمی کافی نہیں ہے, 3 آدمی ہونا چاہیے. جماعت کس کو بولتے ہیں, کم از کم 3 آدمی, تو 3 آدمی کھڑے رہے. ہاں بھائی جاوید بھائی وہ سمجھے کہ بھائی آ تو ایکلو میں جو تھے جمتے نہیں چالے ہیں. ہاں, تو وہ نہیں, استغفر اللہ کیوں بھائی, آپ مسئلہ نہیں معلوم اور آدمی کھڑا ہو گیا کہ چلو میں یہاں ہوں, میں نے کوئی ویسی بات نہیں کی. لیکن 3 آدمی جو ہیں وہ کھڑے ہونے چاہیے, ورنہ ویسے بھی چلے گئے تو کوئی حرج نہیں ہے. سعودی میں کیا ہوتا ہے وہ یاد رکھو, بعض لوگ مکہ مکرمہ میں بھی اور مدینہ منورہ میں میں نے زیادہ دیکھا, آپ نے بھی دیکھا ہوگا, مسجد نبوی شریف جو ہیں اس میں صفیں بنی ہوئی ہے نا, صفیں بنی ہوئی آ رہی ہیں اور درمیان میں کوئی کھڑا ہی نہیں رہتا, سب گیپ ہے, خالی ہے درمیان, یعنی پوری صف خالی ہے. وہ ہو سکتی ہے وہ نہیں کھڑے رہتے, ہو سکتا ہے کہ وہ سب دکان والے ہو یا کوئی اور جلدی ہو تو وہ وہاں پر کھڑے رہتے ہیں, وہ درمیان میں جگہ خالی وہ رہ جاتی ہے. یہ جو درمیان میں جگہ خالی نہ رہنی چاہیے وہ کب, جب سڑک ہو, درمیان میں کیا ہو, نہر ہو, ایسا کچھ ہو تو وہ پھر صف میں اتصال ضروری ہے. لیکن ایک ہی جگہ ہے, کیا ہے, ایک ہی مکان ہے, ایک ہی یہ ہے, تو اچھا تو یہ ہے کہ درمیان میں جگہ خالی نہ چھوڑے. اب ہم نے دیکھا مدینہ منورہ ہم گئے, مسجد نبوی میں نماز پڑھ رہے ہیں, ہم نے دیکھا کہ یار آگے صف خالی ہے اور کوئی کھڑا نہیں ہے, لیکن ہمیں بیچ میں سے چیر کر جانا پڑے گا اور لوگ نماز پڑھ رہے ہیں, تو ان کی نماز میں کیا واقع ہوگا, خلل جو ہے وہ واقع ہوگا. اس لیے اگر درمیان میں جگہ خالی بھی ہے اور ہم نے پیچھے نماز پڑھ لی تو نماز ہو جائے گی. یاد رکھنا, نماز کیا ہو جائے گی, ہماری ہو جائے گی.
یہ ان کو سوچنا چاہیے تھا کہ درمیان میں صف کو خالی نہ چھوڑے، ورنہ نماز کیا ہے وہ ہو جائے گی. اس کے لیے آپ پھر آگے مت جاؤ، جہاں آپ کو جگہ مل رہی ہے وہیں پر کیا کر لو، نماز جو ہے وہ پڑھ لو. اب یہ ایسا مسئلہ جو پیش آ جائے کہ درمیان میں کل ان کو آواز نہیں آئی تو مکبر بن جاؤ، کہ اگر آواز نہیں آ رہی ایک کو کھڑا کر دو، کہ اگر مائک خراب ہو گیا یا کسی وجہ سے آواز نہیں آئی تو مکبر کیا کرے گا، تکبیر پڑھے گا. امام صاحب رکوع میں گئے اللہ اکبر تو وہ کیا کرے گا، اللہ اکبر. کسی کو فرسٹ فلور پہ بول دو کہ آواز وہاں تک جو ہے وہ پہنچ جائے، نہیں ہے تو وہ کیا کرے، اللہ اکبر، اور اس طریقے سے وہ پہنچ جائے. لیکن آواز مائک سے پہنچ رہی ہے پھر مکبر مت بناؤ. ہاں پھر ڈبل کام نہ کرو کہ مائک سے اگر آواز پہنچ رہی ہے، اچھا آواز نہیں آئے گی وہ تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ مائک میں کیا ہو گئی ہے، گڑبڑی واقع ہو گئی، آواز نہیں آئی تو مکبر بن جاؤ. اس کے لیے پہلے سے نیت ضروری نہیں ہے. ہاں ورنہ آدمی سوچے کہ یار میں تو نیت نہیں کر لی ہم کی ہے کہ مکبر کی میں نے تو نیت نہیں کی. ارے کوئی بات نہیں، وہ آواز نہیں آ رہی آپ بن جاؤ درمیان سے، لیکن لفظ صحیح استعمال کرنا مکبر. ہاں ورنہ ہمارے حضرت مولانا ابرار احمد صاحب دھلیوی رحمۃ اللہ علیہ سناتے تھے کہ ایک صاحب ان کے پاس آیا عید کی نماز میں. پہلے یہ مائک سسٹم یہ نہیں تھا، اور عیدین میں زیادہ لوگ ہوتے تھے چودھری صاحب، تو کئی مکبر ہوتے تھے، ایک نہیں کئی. ہمارے یہاں تھے لاجپور میں عبدالقادر چچا، عبدالصمد چچا واڑی، پتہ نہیں ہے یہ پہچانتے ہیں ہمارے ہاشم بھائی. وہ عام طور پہ مکبر ہوتے تھے. ان کی آواز بھی ماشاءاللہ ویسی تھی کہ گھر سے واڑی تک پہنچتی تھی. تو خیر کیا ہے کہ وہ مکبر تو عیدین میں بناتے تھے. حضرت مولانا ابرار احمد صاحب دھلیوی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک شخص آیا عید کی نماز کے بعد. حضرت نے فرمایا اور آ کر کہنے لگا حضرت آج تو اتنا بڑا عید کی نماز کا مجمع اور ایک بھی متکبر نہیں تھا. کیا کہنے لگا امتیاز بھائی کہ ایک بھی متکبر نہیں تھا. حضرت نے فرمایا کہ الحمدللہ ہم اتنے جو وعظ کرتے ہیں، بیانات کرتے ہیں، سفر کرتے ہیں، دین کی باتیں ہوتی ہے اور سفر میں سفر ہوتے ہیں وہ سب اسی لیے کہ ایک بھی اللہ کا بندہ متکبر دنیا میں نہ رہے. چلو کم از کم آج اس مجمع میں تو ایک بھی نہیں تھا. وہ کہنا کیا چاہتا تھا اشرف بھائی کہ مکبر نہیں تھے. ہاں تو آپ کہیں متکبر مت کہہ دینا، سمجھ آیا نا، ورنہ وہ معنی جانتا ہوگا تو آپ سے لڑے گا کہ ہیں تم نے متکبر کی. تو خیر بہرحال ایسا کر دو، جو لوگ موجود ہیں میری اس بات کو سیریس لو اور یاد رکھو، مائک بگڑ جائے، آواز نہ آئے، ایسا ہو تو کیا بن جائے، مکبر. لیکن یہ بھی یاد رکھنا یہاں جتنے بیٹھے ہیں سب مت بن جانا، ورنہ یہ بھی مصیبت ہے. بھائی اتنا ہی جہاں تک آواز پہنچے، یہاں ایک بن گیا تو آواز کافی ہے، پھر وہ پیچھے سے ایک آدمی جو ہے وہ کہہ دے گا تو آواز وہاں تک پہنچ جائے گی. اب میں ڈیٹیل میں نہیں جاتا، وقت ہو گیا ہے. جو صورتحال ہمارے آدم بھائی کو پیش آئی وہ اللہ کرے کہ کسی ابن آدم کو پیش نہ آئے، وہ کسی ابن آدم کے ساتھ جو ہے وہ پیش نہ آئے. ہاں ہمارے ایک بزرگ جو ہیں ملاوی گئے تھے تو کھانے کا وقت ہوا تو لوگ بیٹھے تھے اور میزبان کا نام تھا آدم بھائی. تو آدم بھائی نے کہا کہ چلو دسترخوان بیت چکا ہے. تو بزرگ کہنے لگے کہ جتنے ابن آدم ہیں سب آدم کے دسترخوان پہ آ جائیں، تشریف لے آئے. تو بہرحال سب لوگ وہاں پر کیا ہے وہ بیٹھ گئے. اب میں نے آدم بھائی سے پوچھا کہ آدم چاچا تمہیں کہوں ہوں હવે તમને ખબર نہیں પડી તો કે શું કરવાનું એમ કહીએ સલામ ફરી ગયું પછી એક રકાત બીજી પડી. اب ایسا نہیں کرنا ہے، یاد رکھنا. وہ بیچارے کو پتہ نہیں تھا تو انہوں نے ایسا کر لیا ہوگا. نماز ہو گئی ویسے، لیکن یہ پسندیدہ صورت نہیں ہے. یہ دیکھیے میں نے ابھی کہا آپ کو یوسف بھائی کہ من مانی نہیں چلتی. જે અમારી مرضીમાં આવે، જે મારી مرضીમાં આવે، જે તમારી مرضીમાં આવે તે કરે وہ نہیں چلے گا. سب چیزیں الحمدللہ ہمارے علماء نے، فقہا نے کیا ہے قرآن و سنت میں سے غوطہ لگا کر غور و خوض کر کے میرے اور آپ کے لیے وہ رکھ دی ہے. وہ دسترخوان بچ چکا ہے، اب ہمیں خالی لے کے منہ میں کیا کرنا ہے، نیوالا جو ہے وہ ڈالنا ہے. اب اس کی بھی صورت لکھی کہ ایسا ہو تو کیا کرے. جو صورت انہوں نے کی وہ نہیں کرنا ہے. ایسا مختلف وجوہات کی بنا پر پیش آ سکتا ہے. نمبر ایک تو مائک خراب ہو گیا اور کوئی مکبر نہیں تھا جیسا ان کے ساتھ ہوا، تو اس کی وجہ سے کیا ہے یہ صورت پیش آئے گی. دوسرا یہ ہے کہ کوئی آدمی نماز میں سو گیا، غفلت طاری ہو گئی. کیا ہو گیا، یہ فقہا نے یہی بات لکھی ہے، یاد رکھنا، یہی مثال دی ہے.
આપ એમ જ કહેના કે મોલ સાહેબ યાર કોઈ હોતું નથી, તમે વગર લાવી દે કોઈ નૌકા હુવડાવે, તો मैं કોઈને હુવાડતો नहीं મળે है। फुकाहा ने यही सूरत लिखी है कि नमाज में कोई सो भी सकता है, बड़ी उम्र होती है, बीमारी होती है, अल्लाह सबकी हिफाजत फरमाए तो ऐसा होता है, कभी अनहोनी जो है हो जाती है, तो है तरावी में होता है। हाँ, चौधरी साहब कहते हैं कि तरावी में होता है। अब जहाँ होता है तो मुझे बताना है, मैं भी गोता लगाऊंगा है। हाँ, यहाँ तो कोई जो है वो डकार भी नहीं लेने देता पहली सब में। तो खैर बहरहाल क्या है कि सो गया उसकी वजह से। अब देखिए सुन्नत है इमरान भाई, सुन्नत कितनी प्यारी चीज़ है, अल्लाह अकबर। सुन्नत की अहमियत समझे। फुकाहा ने लिखा कि एक आदमी नमाज पढ़ रहा है और सजदे में सो गया। सजदे में सोने की दो शक्ल, सुन्नत तरीके पर सजदा किया है और उसको क्या आ गई, ऊंग आ गई, नींद नहीं आई। ऊंग और नींद भी आई तो हल्की सी, कैसी, हल्की सी। सुन्नत तरीके पर है तो नमाज नहीं गई, उसका वजू नहीं टूटा। सुन्नत तरीके पर है। सुन्नत तरीका क्या है, सपोर्ट नहीं लेना है सजदे में। ये जो हमारे हाथ है, न जमीन पे उसको बिछा देना है मर्द को, न पेट के साथ लगाना है और न ही रान के साथ लगाना है। आदमी सपोर्ट लेकर सोता है तो सोने से वजू टूट जाता है। मिसाल ले ले, आप हवाई जहाज में बैठे हैं या ट्रेन में आप बैठे हैं और बस में बैठे हैं, और जैसे मैं बैठा हूँ है ऐसे, इसको क्या बोलते हैं, टेक लगाकर। हाँ, टेक लगाकर बैठे हैं, टेक लगाकर तो गई नमाज। क्या है वो, सपोर्ट। सुन्नत तरीके पर सजदा करेंगे, इसमें सपोर्ट नहीं है। गौर करना आप, सुन्नत मर्द की बात कर रहा हूं, सुन्नत तरीके पर तो सपोर्ट नहीं है, और सपोर्ट ले लिया तो हाँ, इसलिए सुन्नत तरीके पर आप देखिए नमाज भी नहीं जाती है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आज से आप सोना शुरू कर दो हैं। हाँ, ये इमरजेंसी एग्जिट है। बस के अंदर आपने देखा होगा वो लिखा होता है इमरजेंसी एग्जिट। इन्हों भी नहीं गिर रहे गुस्सो मारने कोई नहाई जाए है, बाहर कूदी पड़े, नहीं, वो इमरजेंसी है। तो ये सारे मसाइल क्या है, वो इमरजेंसी है। इसी तरह वुजू टूट गया, वुजू टूट गया और वुजू बनाने गया। अब भी नमाज में हम इमाम के साथ शामिल हो सकते, याद रखना। नए सिरे से नमाज पढ़ने की जरूरत नहीं है। अच्छा, अब हम नमाज पढ़ने जाएंगे तो जाहिरी बात है उठने में कुछ न कुछ हिस्सा तो इमाम के साथ मेरा और आपका क्या हो जाएगा, नूरानी भाई छूटेगा ना। हाँ, एक आध रकात जो है वो छूट जाएगी। लेकिन उसमें आप एक बात याद रखें, चाहे आप जितना चल कर गए हैं, वैसे नमाज में 2 सफ से ज्यादा नहीं चल सकते, लेकिन किसी का वुजू टूट गया और वुजू बनाने के लिए, अब वो हमारी मस्जिद की मिसाल ले ले, दूसरी सफ में था, अब वो वुजू बनाने के लिए गया तो कितना ज्यादा चलना है उसको। अब वापस आकर वो ज्वाइंट हो सकता है और इमाम सलाम फेरेगा, उसी के साथ वो सलाम फेर सकता है, लेकिन 2 काम उसको करने पड़ेंगे। अब वक्त नहीं है, एक जो है आपको बता देता हूं, एक बाकी रखता हूं है। अब आपकी तलब भी देखते हैं कि कल आप आते हैं कि नहीं और सुनते हैं कि नहीं है। एक बात याद रखे, अब आप जाएंगे तो रास्ते में बातचीत नहीं करनी, खामोश। પણ આપણું લોકોને ખામોશ રહેવાની આદત જ નહીં હે, પૂછે જ રસ્તે, અલા અરે કાલે દેખાયેલો નહીં, એમ કે કાં ગયેલો, એમ કે ગઈ હે, खैरियत છો, હારા છો, અલા ભાઈ खैरियत છે તો જ આવલો છે હે। तो इसलिए अगर जाओ तो चुपचाप जाओ और चुपचाप वुजू करके वापस आ जाओ। अब तुम भी बोलोगे मौलवी साहब હવે તમે भी चुपचाप जाओ। सुभान अल्लाह व बिहम्दिही, सुभानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिक, नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंत।